السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو درود پاک کی فضیلت اور برکت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی سوداگر کا بحری جہاز سمندر میں جا رہا تھا۔ اس میں ایک آدمی روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن وہ درود پاک پڑھ رہا تھا، دیکھا کہ ایک مچھلی جہاز کے ساتھ آ رہی ہے اور وہ درود پاک سن رہی ہے۔ بعد میں وہ مچھلی اتفاق سے شکاری کے جال میں پھنس گئی۔ شکاری اس کو پکڑ کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے لے گیا تو وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے خرید لی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کروں گا۔ وہ مچھلی لے کر گھر گئے اور بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ اس کو اچھی طرح بنا کر پکاؤ۔ اس نے مچھلی کو ہنڈیا میں ڈال کر چولہے پر رکھا اور نیچے آگ جلائی، مگر مچھلی کا پکنا تو درکنار، آگ بھی نہ جلی۔ جب آگ جلاتے بجھ جاتی، تھک ہار کر صحابی نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی آگ کیا، اسے تو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، کیونکہ جہاز پر سوار ایک آدمی درود پاک پڑھ رہا تھا اور یہ سنتی رہی تھی۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی غربت و تنگ دستیاں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو، سلام کیا کرو، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، مجھ پر درود و سلام بھیجو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی میں اتنی برکت اور کشادگی دی کہ نہ صرف اس کے پڑوسی بلکہ اس کے رشتہ دار بھی فیضیاب ہونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں تو سوئی گر گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوئی تلاش کرنے لگیں۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کی روشنی سے سارے گھر میں روشنی ہو گئی اور سوئی مل گئی۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ بخیل ہے۔ عرض کیا، بخیل کون ہے؟ فرمایا، جس نے میرا نام مبارک سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ حضرت اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن میں ان کی وفات ہوئی، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی اور اسی میں موت اور فنا کی بے ہوشی اور بے حسی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی۔ لہٰذا تم لوگ جمعے کے دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات فرما جانے کے بعد ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے پیش ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک تو قبر میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی موت کے بعد بھی ان کے جسم قبروں میں بالکل صحیح سالم رہتے ہیں، زمین ان کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ تو میری وفات کے بعد بھی مجھ پر بھیجا جانے والا درود و سلام مجھ تک پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دربار نبوت میں حاضر تھا اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں کتنا درود پاک پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہے پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی فرصت کا چوتھا حصہ پڑھ لیا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہے پڑھ لیا کرو، اگر اس سے اور زیادہ پڑھے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا، کیا نصف کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے اور اگر اور بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا 2/3 کر دوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے اور اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک دن جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ پھر اس نے دعا مانگنا شروع کی، یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تو نے جلدی کی ہے، لہٰذا جب تو نماز پڑھے تو اس کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کر، پھر مجھ پر درود پڑھا کر اور پھر دعا مانگا کر۔ پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صحابہ کرام میں سے 4-5 افراد دن رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہیں ہوتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی جائے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے، لیکن آپ نے سر مبارک اٹھایا اور مجھے بلا کر فرمایا تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا ہے، اب میں کبھی حضور کو نہ دیکھ سکوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ انعام یہ ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کو 10 غلام آزاد کرنے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیں کہ آپ کی ذات بابرکت پر درود پاک ہی وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تم میں سے وہ شخص ہر مقام اور ہر جگہ پر میرے زیادہ قریب ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور تم میں سے جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو کہ اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے جیسے تمہارے پاس ہدیے آتے ہیں، اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے فلاں قبیلے کا ہے نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا میں نے آج رات عجیب منظر دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی لٹک جاتا ہے، تو اس کا مجھ پر درود پاک پڑھا ہوا آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اس کو پار کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے درجہ اور وسیلے کی دعا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا وسیلہ تمہارے لیے شفاعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ جو شخص مجھ پر درود پاک بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا رہے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے اور اس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس پر اللہ خود درود بھیجتا ہے، اس کے لیے ساتوں زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز، چرند پرند، شجر و حجر دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ اس میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ نہ ہو، مگر جب کوئی شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس درود پاک کی برکت سے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا درود کے ہمراہ بارگاہ الہی میں درجہ قبولیت پر پہنچتی ہے، اور اگر کوئی شخص دعا مانگنے کے ساتھ مجھ پر درود نہیں بھیجتا تو اس کی دعا الٹی لوٹ کر آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ہم دنیا اور آخرت کی فکروں سے آزادی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ خاص بنا کر رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔